ڈاکٹر فیصل اسد جو کہ کنسلٹنٹ پلمونالوجسٹ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ڈاؤ یونیورسٹی ہیں. ڈاکٹر فیصل بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائے گا, ہمارے ہاں تو یہی مسکنسیپشن ہے کہ جی کیونکہ پہلے زمانے میں لوگ حقہ بہت پیتے تھے تو پھیپھڑوں کا کینسر ہوتا تھا, اب لوگ سگریٹ بہت پیتے ہیں تو ہی پھیپھڑوں کا کینسر ہوتا ہے, اور لوگوں کو لگتا ہے صرف سگریٹ سے ہی پھیپھڑوں کا کینسر ہوتا ہے. کیا سگریٹ سے ہی ہوتا ہے یا اور بہت سارے عوامل شامل ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں جی, سگریٹ تو مین کاز ہے پوری دنیا میں لنگ کینسر کا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. 90% بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ اسموکنگ ریلیٹڈ ہی ہے. ہاؤ ایور سائنس نے بہت عرصے پہلے دریافت کر لیا تھا کہ صرف اسموکنگ اس کی وجہ نہیں ہے. یہ جو باقی 10% میں اس میں بہت زیادہ اب وقت کے ساتھ ساتھ ایلیمنٹ سامنے آتے جا رہے ہیں, جس میں نمبر 1 جیسے آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک, وہ ہماری پولوشن ہے. یہ جو سرفیس اوزون لیئر اب پیدا ہو رہی ہے, یہ ہماری جو ہم چلاتے ہیں اپنے کچرے کو, جو کاربن مونوکسائڈ یہاں سے بن رہا ہے, جو وہیکل ایلیمینیشنز ہیں, یہ ساری ہمارے لیے بہت زیادہ ٹاکسک ہیں. اور ساتھ میں انڈسٹریل ایکسپوجر بھی جو ہے یہ بھی اس کا ایلیمنٹ ہے. تو بہت سارے ایلیمنٹس ہیں, لیکن مین جو کلپریٹ ہے, مین جو وجہ ہے وہ اسموکنگ ہی ہے ابھی بھی پوری دنیا میں. کچھ اور ورائٹیز بھی ہیں لنگ کینسر کی جو بغیر اسموکنگ کے ہو سکتی ہیں, بغیر کسی ایکسپوجر کے, بہت کم ہوتی ہیں لیکن پائی وہ بھی جاتی ہیں. اچھا, تو اب یہ بتائیے گا کہ ریزنز تو آپ نے بتا دیے, ٹھیک ہے, کچھ چیزیں کنٹرولیبل ہیں جیسے کہ سگریٹ نوشی آپ نہ کریں, حقے آپ نہ پئیں, شیشے کا استعمال نہ کریں, اور جو چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں, لیکن باقی جو ریزنز ہیں ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ سگریٹ والی بات اور حقے والی اور شیشے والی بات تو ہماری انڈیویجول اپروچ ہونی چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ اسکول کر ہی رہے ہیں, ہمیں جو معلوم ہے ہم کر رہے ہیں, لیکن شاید اس شد و مت سے نہیں کر رہے جیسے ہونی چاہیے. ہر گھر میں والدین اگر پیتے ہیں تو خود چھوڑیں تاکہ بچوں کو سبق ملے. اسکولوں میں اس پہ پروگرام کیے جائیں, بڑی بڑی جو انڈسٹریز ہیں اس میں اویئرنیس پروگرام کیے جائیں. آپ ماشاءاللہ اپنی میڈیا کے ذریعے خدمت انجام دے ہی رہے ہیں, اویئرنیس پھیلائی جائے. یہ تو انڈیویجول معاملہ ہو گیا اور انسٹیٹیوٹ لیول پہ ہو گیا. باقی جو کنٹرول ہے, انوائرمنٹل کنٹرول, اس میں انڈیویجول سے لے کر حکومت تک کو اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا. یہ صرف انڈیویجول نہیں کر سکتا. سب اپنے اپنے وہیکل سے خیال کریں کہ دیکھیے اس میں سے اگر وہ مینٹین نہیں ہے, ظاہر اس میں حکومت کو حصہ ڈالنا پڑے گا فٹنس کے لیے. انڈسٹریل ویسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ظاہر کو ریگولیٹری اتھارٹیز جو ہے زیادہ افیکٹو بنانا پڑے گا. تو یہ جو دوسرا حصہ ہے, ریسرچ یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان میں جب 65 آپ کراس کرتے ہیں تو 70% سے زیادہ لوگوں میں لنگز کینسر کی تشخیص ہوتی ہے, اور یہی اگر ہم 45 سے پلس کر دیں تو 3% لوگوں میں کہتے ہیں اس میں تشخیص ہوتی ہے. تو کیا یہ صحیح فیکٹس اینڈ فیگرز ہیں؟ اچھا جی, فگرز تو میں یہ انڈورس نہیں کر سکتا کیونکہ 75% ساؤنڈز ویری بگ ٹو می, لیکن یہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ ایج کے ساتھ ساتھ پرسنٹیج بڑھتی ہے. ظاہر ہے جو کانٹیکٹ ہے اس کا ڈیوریشن بڑھتا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں, تمباکو نوشی سے 2-3 سال میں کسی کو کینسر نہیں ہو جاتا. اٹ ٹیکس اباؤٹ 20 ایئرز آف اسموکنگ کہ پھیپھڑوں میں وہ تبدیلی ہو. سر اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹائم ڈیوریشن بھی ایک ہوتا ہے ایکسپوجر, اور ساتھ ہی ساتھ ود دی ایج آپ کی امیونٹی بھی کم ہوتی جاتی ہے. ایگزیکٹلی, بالکل. لہٰذا اٹ ٹیکس ٹائم. میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ جی آپ کو سگریٹ سے علامتیں تھوڑی ملیں گی, کیا آپ ان میں سے ہیں جن کو کینسر ہونے والا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہر 10 میں سے 5 کو لنگ کینسر ہونا ہے وقت کے ساتھ ساتھ, تو یہ فیصلہ آج کیسے کرے گا ایک 17-18 سال کا شخص جو اسموکنگ شروع کر رہا ہے کہ وہ ان 5 میں سے جس کو نہیں ہوگا یا ان 5 میں سے جس کو لنگ کینسر ہو جائے گا. اچھا, تو جب آپ آگے جا کے دیکھتے ہیں نا ریٹروسپیکٹولی, جب کوئی 50-55 سال کا ہو جائے, اس کو تشخیص ہو جائے, پھر پیچھے مڑ کے آپ سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ یہیں سے سمجھنے کا کام ہے کہ جی اس سے اگر آپ کو بچنا ہے تو آپ کو انڈیویجول لیول پہ تو اسموکنگ کو ٹارگٹ کرنا پڑے گا کہ وہ نہ کی جائے کسی بھی شکل میں. اچھا, اب ذرا ایک اور چیز سمجھا دیجیے گا کہ مثال کے طور پر کیا گھر میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے, اس کو نہیں اندازہ, جیسے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پریمپٹ نہیں کیا جا سکتا, کیسے پتا چلا ہے؟ کوئی بریدنگ سے اپنی کوئی ایکسرسائزز ہوتے ہیں اس سے دیکھے کہ وہ کیا, یا سانس روکنے کے بعد لوگ بتاتے ہیں کہ آپ سانس اتنی دیر تک روک سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے پھیپھڑے مضبوط ہیں, اچھے صحت مند ہیں. کیسے پتا چلایا جائے؟ ایکس ریز کروائے جائیں. جہاں تک لنگ کینسر کا تعلق ہے وہ تو نہیں پتہ چلتا ہے اس طرح. لنگ کینسر انفارچونیٹلی اسٹیج 3 اور 4 پر ہی زیادہ تر ڈائگنوز ہوتا ہے, یعنی کہ وہ آس پاس کے آرگنز میں پھیل چکا ہوتا ہے یا پھر وہ ہڈیوں میں, برین تک بھی جا چکا ہوتا ہے. ہمارے یہاں جو اوور آل ہیلتھ فیسلٹیز ہیں, پاکستان کی بات کر رہا ہوں, وہ کچھ ایسے ممالک ہیں جنہوں نے اسکریننگ پروگرام شروع کیے ہیں.
वो 50 साल की उम्र से ही हर साल सीटी स्कैन करना शुरू कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मसला ये भी है, जो एक्टिव स्मोकर्स हम उनको तो ये तो कह सकते हैं कि क्विट स्मोकिंग, लेकिन जो पैसिव स्मोकर्स हैं बेचारे साथ बैठे होते हैं, वो क्या करें इसके तदारुक का? बहुत बड़ी ज्यादती है मैडम, मैं आपके साथ 100% इत्तेफाक करता हूँ। ये अल्लाह करे हम वहां तक पहुंचे कि हमें ये सेंस डेवलप हो। हमारा तो दीन कह रहा है कि जान बचाना, वमन अहियाहा फकान्नम अहियन नास जमीआ। अगर तुमने एक शख्स की जान बचा ली तो गोया तुमने पूरी इंसानियत की जान बचा ली। हम बैठे तंबाकू नोशी कर रहे हैं अपने मजे के लिए, अपनी आदत के लिए, और दूसरा बैठा मुतासिर हो रहा है, उसकी जान पे बन रही है हमारी वजह से। खुदारा इसको इस नजरिए से भी सोचें, जिनके पास बैठ के स्मोकिंग की जा रही है वो आगे बढ़ें, अगर उनके दोस्त कर रहे हैं उनको समझाएं, कोई और कर रहा है उससे रिक्वेस्ट करें चले जाए, वरना खुद वहां से हट के चले जाएं। हमारे तो ऑफिस बिल्कुल यहाँ पे मेरे ख्याल से आइसोलेट करने की लोगों को जरूरत है, क्योंकि मोस्टली पैसिव स्मोकर्स में आपके दोस्त आते हैं, आपकी बीवी और आपके बच्चे आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया जी।